ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم. بہت ہی زیادہ محبتوں اور عزتوں کے لائق جناب ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب و دیگر اساتذہ کرام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بڑی ہی خوش قسمتی اور عزت کا باعث ہے کہ میں اس مقام پر گفتگو کر رہا ہوں جہاں پر میں خود ایک خادم اور ناقص طالب علم کے طور پر موجود تھا. مجھے جب قبلہ ڈاکٹر حافظ نعیم صاحب نے فرمایا کہ تم کچھ وقت اپنے بچوں کے درمیان گزارو اور اپنی زندگی کے تجربات میں ان کے سامنے پیش کرو، نیچرلی مجھے یاد ہے کہ پیرا شریف میں جب واعظین علماء کرام تشریف لاتے تھے تو طلباء کو اپنے سامنے پا کر گھبرا جاتے تھے. پرانی بات ہے. تو چونکہ آپ کو صرف اور نحو اور اصول کی کتابیں تازی پڑھی ہوتی ہیں تو سارے سیگے یاد ہوتے ہیں. ایک وقت آئے گا ہماری طرف بھول جائیں گے. اور میں نے کھڑے ہو کر گفتگو اس لیے نہیں کی کہ میں انفارمل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، فارمل نہیں، اور میں کوئی علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں کس طرح آپ نے گزارنی ہے. طالب علم کی زندگی اور ہوتی ہے، عملی زندگی بہت ڈفرنٹ ہے. میں چاہا کہ میں سادے سے انداز سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں اور گفتگو میں کم کروں گا اور آپ سے سوالات زیادہ لوں گا اور سوالات کی سیرے میں پوچھنا شروع کر دیتا یا اصول شاشی کے اصول کا پوچھنا شروع کر دیتا یا نخبت الفکر کی ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی اپنے زمانے میں اس کا مطلب کہاں ہے، اس کی شرح کہاں ہے. پھر استاد کہتے ہیں رٹا لگاؤ، اس کا بھی سوال میں نہ کروں چونکہ میں تو فقط ایک چیریٹی ورکر ہوں اور علم کی دنیا سے اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے اتنا کہ وقت مل جائے جو بزرگوں کی محفل میں بیٹھے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا سچ کہنے لگوں، جس مقام پر آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا کا خوبصورت اور دنیا کی خوبصورت اور بہترین درسگاہ ہے. آج اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم کا تو شور بہت ہے کہ فلاں جگہ علم بہت پڑھایا جاتا ہے، لیکن علم مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی تربیت ساتھ نہ ہو. علم تکبر پیدا کرتا ہے اور اگر اچھے استاد کے پاس بیٹھے ہو تو آپ کو عاجزی سکھاتا ہے. دولت آ جائے، اقتدار آ جائے، جو کچھ بھی انسان کے پاس آ جائے، صحت اچھی آ جائے، خوبصورتی آ جائے، یہ چیزیں انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں. لیکن جس وقت حضور زیادہ امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کی ہم محفل میں بیٹھتے تھے، ہماری خوش قسمتی، اور پھر موجودہ حضرت کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، ایون اپنے استاد نوری صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، مولانا خطاب محمد صاحب کے ساتھ بیٹھتے یا دیگر علماء کے پاس بیٹھتے، تو ہمیں ایک ہی چیز ملتی کہ حضور زیادہ امت کا جو تربیتی طریقہ کار تھا وہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتا تھا. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے
مخصوص کیا ایسی درسگاہ میں جہاں پر محبتیں بھی ہیں، معرفت بھی ہے، عشق الہی اور عشق رسول بھی ہے، علم بھی موجود ہے اور ادب بھی موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جن علماء کے متعلق ہم یہ کہا کرتے تھے، اور بالخصوص اہل تصوف کے ہیں کہ اہل تصوف نام ہی ادب اور احترام کا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم اچھل رہا ہے، علم اچھل رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، اور زبانیں بد زبان ہو چکے ہیں، طالب علم بد زبان ہو چکے ہیں۔ اور جس کے اوپر اہل سنت کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا طالب علم اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، ہم ہے اہل محبت میں سے۔ بدقسمتی سے وہ علم جو اچھل رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، بولنے کا طریقہ آتا ہے، وہ بولنے کا طریقہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو بولنے کے طریقے سے فتح کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ دورہ حدیث کی کلاس سے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا اس دفعہ دارالعلوم کی اپنی کلاس دورہ حدیث کی نہیں تھی، آپ سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے دوسری برانچز سے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب ہم دارالعلوم میں تھے، مجھے یاد ہے کہ جب میں دارالعلوم میں داخل ہوا تو پہلی کلاس کے اندر ہم 110 طالب علم تھے، اور جب میں فارغ ہوا تو ہم صرف 10 تھے۔ تو بڑا دل خوش ہوا ہے کہ اس وقت اگرچہ میجورٹی دوست باہر سے آئے ہیں دوسری برانچز سے، اچھا 150 پلے بھی، تو کثیر تعداد جو ہے برانچز تقریباً 400 کے قریب ٹوٹل آپ ہیں، 430۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور عبدالمت کا فیض کتنا پھیل چکا ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علم اچھل رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، ظرف سے باہر نکل رہا ہے۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ حضور میں تبلیغ اسلام کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھ سے نصیحت چاہتے ہو کوشش کرنا تقریر کے ذریعے اسلام کو نہ پھیلانا۔ اندازہ کی ہم تو ماشاءاللہ کیسے کیسے تقریروں کے رنگ اختیار کر رہے ہیں، تقریر کے ذریعے سے اسلام کو نہ پھیلانا، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ بولنا کم، مجھے یاد لفظ آ گیا، آپ نے فرمایا بولنا کم، بولنا کم اور کردار کے ذریعے سے دین کو۔ آج سارا زور ہمارا بولنے پر ہے، ہمارے کردار پر نہیں۔ ایران کا ایک بہت بڑا اسکالر گزرا ہے علی شریف، اس کی میں نے ایک تحریر پڑھی، اس نے کہا کہ وہ بہت بڑا اسکالر تھا، شاید اس کی نسبت مولانا روم کی طرف بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا دل چاہا، چونکہ بہت بڑا اسکالر تھا، میرا دل چاہا کہ دنیا کو بدل دوں، مجھ سے دنیا نہیں بدل، پھر میں چاہا کہ میں اپنے ملک کو بدل دوں۔ وہ ایرانی شیعہ اسکالر تھا اور بڑا یعنی کہ انقلابی قسم کا ریولیوشنری قسم کا وہ رائٹر تھا۔ کہتا کہ میں نے چاہا میں ملک کو بدل دوں، میں ملک کو نہیں بدل سکا، پھر چاہا کہ میں اپنے قبیلے کو بدل دوں، قبیلے والوں نے میری بات نہیں مانی، میں جو چاہتا تھا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے آپ کو بدل لوں۔ آواز میں دنیا بدلتی ہے، پہلے انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے، اس کا عکس یا اس کی شعائیں دنیا تک پہنچتی ہے۔ لیکن جس وقت انسان دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ انسان کی اپنی ذات کے اندر دنیا آباد ہے، پوری دنیا اس کے اندر آباد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اور سچ بات آپ کو یہ بتاؤں، جو ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کار تھا، میں عملی زندگی کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں
سچ بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ کار تھا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی یونیورسل ٹروتھ ہے۔ علم بھی موجود ہے، اور ہر علم جو ہے وہ کسی مقصد کی خاطر ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو ایک مریض کو دیکھنے کے لیے، صحت یاب کرنے کے لیے بنتا ہے۔ ایک اگر انجینئر بنتا ہے تو وہ انجینئر مکان بنانے کے لیے، چھت دینے کے لیے بنتا ہے۔ اور اگر ایک سیاستدان بنتا ہے تو قوموں کو سہولتیں دینے کے لیے بنتا ہے۔ اگر ایک عالم دین بنتا ہے تو انسان کی تربیت کے لیے بنتا ہے، رب کی پہچان، اس کے رسول کی پہچان کے لیے بنتا ہے۔ یعنی ایٹ دا اینڈ ہر علم کی جو انتہا ہے وہ انسان کی خدمت ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے؟ ہر علم کی جو انتہا ہے، جو مقصد ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اور ہمارے صوفیہ کرام نے اسی چیز کو ہمیشہ، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ اینڈ دکھا دیتا ہے، مقصد دکھا دیتا ہے۔ بے شمار دنیا میں آپ خود دیکھیں گے اپنے ینگ ایج کے اندر بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ذہنی انتشار کا شکار ہیں، فکری اختلاف کا شکار ہیں، اور ذہنی طور پر پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کس کا راستہ اختیار کریں۔ اسی ذہنی انتشار کے اندر ان کی جوانی گزر جاتی ہے۔ لیکن وہ خوش قسمت ہیں جن کو حضور ضیاء الحمد جیسی صداقت ملی ہے، جن کو دارالعلوم محمدیہ گھوسیاں ملی، جنہوں نے زندگی کا مقصد بتا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ابن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید ضیاء الحمد ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہیں، میرے بچے اللہ کے رضا کے لیے زندگی گزار۔ سمجھ نہیں لگتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ آپ اسی طرح فرما رہے تھے کہ اللہ کے رضا کے لیے زندگی گزارنا۔ میرے اندر جو چیز پیدا ہوئی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، کہ حسن قبلہ ہر وقت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رضا کے لیے، کسی کو خوش دنیا میں نہ کرنا، اس کی رضا کے لیے کرنا۔ میرے دل میں بات آئی، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو کس لیے کے لیے کرنا ہے؟ میرے اندر پیدا ہوا، حضور اللہ کے لیے کرنا ہے نا، ہم اس لیے آئے ہیں نا، آپ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ جب عملی زندگی میں گئے تو پتہ چلا یہ تو بڑی بڑی بات کر گئے۔ اب میں کسی بھی اسکول کے اندر جاتا ہوں، میں اپنے کسی بھی ادارے کے اندر جاتا ہوں انٹرنیشنلی، تو پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ میں ٹیچرز کو بٹھاتا ہوں، اسٹاف کو بٹھاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں میرے استاد نے مجھے سبق دیا تھا، اگر وہ سبق تم بھی پڑھ کے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کیا ہے؟ لیکن ہر خدمت کے بدل میں رب کی رضا کو تلاش کرو۔ اور یہ ہمارے استاد نے ہم کو سبق دیا، ہمارے استاد ان کے استادوں نے دیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہنچتی ہے اخلاص کی، دین کے ساتھ محبت کی۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے اوپر کرم عطا کرتا ہے اس کو اخلاص کی دولت دیتا ہے، جس کے اوپر کرم فرماتا ہے اس کو اخلاص کی دولت دیتا ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ خالص ہونا۔ اخلاص کیا ہے؟ خالص ہونا، یہی ہے نا۔ آپ دودھ خالص پینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا کوئی جو خالص نہ پینا چاہتا ہو؟ سونا خالص تلاش کرتے ہیں، سیمنٹ خالص تلاش کرتے ہیں، اینٹ خالص تلاش کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز تلاش کرتے ہیں۔ تو نیت کا خالص ہونا کتنا ضروری ہے، جو کہ اپنی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے آپ کے آگے بڑھنے کی۔ اس کے اندر انتشار اگر پیدا ہو جائے، خلفشار پیدا ہو جائے، نیت کے اندر فطور آ جائے، اخلاص نہ رہے، تو آپ نے پہلی اینٹ ٹیڑھی کر دی، اور اس کے اوپر مستقبل کی جو عمارت تعمیر ہوگی آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ عمارت ٹیڑھی ہوگی یا سیدھی ہوگی۔ اس لیے حضور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بچے رب کی رضا کے لیے۔ اور دو آیات جو ہر وقت آپ پڑھتے رہتے تھے، کون کون سی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ حضور کا جو مشن ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای
ومماتی للہ رب العالمین. اب اندازہ کریں یہ حضور کا نسب ہے تو ہم تو حضور کے قدموں پہ چلنے والے ہیں. اللہ نصیب کرتا ہے تب جا کر یہ نعمت ملتی ہے. تو زندگی اور موت کا ایک ہی فلسفہ ہے، اللہ کے رضا کے لیے قربانی دینا، یہ اصل چیز ہے. حضرت جنید بغدادی کا واقعہ سنا اخلاص کے اوپر. آپ طالب علمی زمانے میں تھے، آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا. طالب علمی زمانے میں تھے تو یتیم تھے. یتیمی کے عالم، مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم کیسے ہوتا؟ باپ سر پر نہیں تھا، جیب میں پیسے نہیں تھے، بال بڑے ہوئے تھے. استادوں نے کہا کہ جنید تم نے کلاس میں تب آنا ہے جب بال کٹا کر. کہتے کہ میں جیب میں تو پیسے نہیں تھے، میں ایک نائی کی دکان پہ چلا گیا، ایک بال کاٹ رہا تھا. میں نے کہا چچا اللہ کے نام پر بال کاٹ سکتے ہو؟ اللہ کے نام پر بال کاٹ سکتے ہو؟ وہ جو نائی تھا نا، بہادر جو تھا، کوئی بڑا حکیم آدمی تھا. ایک آدمی کے بال کاٹ رہا تھا، اس کو کہتے پیچھے ہٹ. میں نے ساری عمر پیسے کمانے کے لیے بال کاٹے، آج یہ طالب علم میرے پاس آیا جس نے کہا کہ اللہ کے نام پر بال کاٹ سکتے ہو، تم ہٹو آج اللہ کے نام پر پہلے بال کاٹو. بال کاٹنے شروع کر دی اس نے. حضرت جنید بغدادی فرماتے کہ میں نے بھی نیت کر لی، اللہ نے مجھے جب عطا کیا نا تو اس کو واپس کروں گا، اس کی رقم. اور وہ بار بار ذکر کر رہا ہے نائی، اللہ کے نام پر بال کاٹے جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر بال کاٹے جا رہے ہیں. طالب علم سے چلے گئے، زمانہ گزر گیا، اللہ نے نعمت عطا کی، مقام ولایت دیا، روپیہ پیسہ بھی دیا. یاد آیا پھر اس نائی کے پاس گیا. تجھے یاد ہے میں تمہارے پاس آیا تھا اللہ کے نام پر بال کٹوانے کے لیے؟ کہتا ہاں آیا تھا. تم آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ میں نے نیت کی تھی جب اللہ نے مجھے عطا کیا تھا میں تجھے پیسے واپس کروں، میں اس کی تمہاری محنت واپس کرنے آیا. وہ حکیم قسم کا نائی تھا. وہ کہتا ہے جنید بغدادی تم بہت بڑے آدمی ہو گئے، لیکن تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر دیا جائے اس کی قیمت وصول نہیں کی جاتی، اس کی قیمت وصول نہیں کی جاتی. یہ اخلاص ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم جب تعلیم میں تھے، میں اپنے آپ طالب علم ہیں تو اس چیز میں چیزیں آئیں گی. اور یہ انتشار ہے، یہی شیطان کے حملے. مجھے یاد ہے کہ کچھ خاندان تو ہمارے جیسے تھے جنہوں نے پتا تھا کہ اللہ کے دین کی نوکری دینی ہے. تو ایک کچھ ماڈل خاندانوں سے بھی تھے، مڈل کلاس فیملی سے تھے. اکثر یہ کہتے ہیں یار ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہم نے مولوی بننا ہے، ہم نے مولوی بننا ہے، ہمارا خاندان تو کاروباری ہے. تو یہ کدھر پھنس گیا ہم آپ کو. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو دارالعلوم میں آتے تو ایک ہفتہ کے بال بڑھا لیتے، وہ داڑھی بن جاتی. سچ بات ہے. اور جب یہاں سے جاتے چھٹیوں پر تو داڑھی صاف کروا لیتے. وہ اپنے والدین کی سختی کی وجہ سے آئے تھے جو کہ لیڈرشپ کے ساتھ منسلک تھے اور چاہتے تھے کہ ہماری بخشش کا انتظام کسی بچے کے ذریعے ہو جائے، بخشش کا انتظام بچے کے ذریعے ہو جائے، اللہ کے دین کا علم اس کو دے. اور وہ کچھ بھی کرتے اپنے بچوں کو، وہ آتے بھی لیکن سوال بھی کلاس کے اندر اٹھاتے یار ہمارا مستقبل کیا ہے بھائیو، کیا بننا ہے. اور اس دور کے اندر عالم دین کو ٹیچر بھی نہیں بن سکتا تھا. آج کل نائب خطیب ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں بنتا تھا. کچھ صرف دارالعلوم کی ایک سند تھی جو اس زمانے کے اندر بھی منظور بھی نہیں ہوئی تھی، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. پھر جنرل ضیاء الحق کا زمانہ، اس نے پھر اسکولوں کے اندر کمپلسری کر دیا عربی کو، اسلامک اسٹڈی کو، اور علماء کی جو سند تھی جو درس نظامی کی تھی اس کو منظور کر دیا.
اس سے پھر علماء کو آپ دیکھیں تمام اسکولوں کے اندر علماء جاب کر رہے ہیں، نائب خطیب، یعنی فوج کے اندر عالم دین خطیب نہیں ہوتا، کوئی آدمی وہاں جمعہ پڑھا سکتا ہے تو پڑھا لے۔ اب سوالات اٹھتے تھے، میں آپ سے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ اندر سوال پیدا کریں، کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں یا جاب تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ لیکن آپ گورنمنٹ کی جاب کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی جاب کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر سوال ٹھیک ہے میرا؟ گورنمنٹ کی جاب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں 50-60 ہزار روپے مہینے کا مل جائے اور بعد میں پینشن مل جائے، یا اللہ کی جاب کرنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ کی جاب کے اندر بھی اگر اللہ کی رضا کو رکھیں گے تو وہ بھی مقصد حاصل ہو جائے گا، اگر وہ مل جاتی ہے تو وہ بھی رب کی ہے، لیکن بات نیت کی ہے، وہ فاؤنڈیشن کی ہے جو آپ کے مستقبل کی دلیل ہے۔ اس لیے پہلے اس چیز کو تلاش کریں۔ اگر گورنمنٹ کی جاب کر کے آپ کو 50-60 ہزار روپے کی تنخواہ مل سکتی ہے تو اللہ کی جاب کرنے سے آپ کو کیا کچھ نہیں مل سکتا؟ ہاں ایک ضرور چیز ہے، رب جو ہے نا، رب وہ تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے، تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کے راستے میں جو رکاوٹیں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب نے ہمیں پھنسا دی، کس مشکل ترین دنیا کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم نے دارالعلوم بنا دیا اور ہمارے لیے کچھ بھی بچوں کے لیے رزق نہیں ہے، اور دن رات ہمیں کیا محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ در حقیقت وہ کامیاب جو دارالعلوم کا آدمی ہے جس نے دارالعلوم بنایا، لیکن جو اس کے سر پر عزت کا تاج سجتا ہے کامیابی کے بعد، اب یہ ذہن میں رکھیے، جتنے بھی لوگ ہیں، حضور جانبت کی مثال ہمارے سامنے، باہر جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ سید زید صدیق شاہ صاحب جو بوکر شریف ہے، ان کی مثال لیجیے، بے شمار لیں، وہ عزت کا تاج جو سجتا ہے نا، ذرا اس کو ضرور دیکھیے۔ یہ اس لیے مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تاکہ وہ جو پہلے بات کی خالص نیت والا شخص کامیاب، خالص نیت والا شخص کامیاب، تاکہ دنیا کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے راستے پر آئے گا وہ خالص ہوگا، اور اس کو اس دنیا کے ایندھن سے یا دنیا کے اس کو ایندھن بننے کے لیے اس مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر جب عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا تو دنیا والے یہ نہ کہ یہ جو اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا گیا یہ ہمارے سر پر رکھ دیتا نا، کیا فرق پڑتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اس تکلیفوں سے گزارتا تاکہ دنیا والا یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ تو میرے سر پر رکھتا تو مجھے بھی مل جاتا ہے، یہ عزت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرے راستے میں جو آنے والے ہیں وہ در حقیقت ان تکلیفوں مصیبتوں سے گزرتے ہیں۔ ہم نے حضور جانبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھا، ہم جو کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، ہماری یہ خوش قسمتی تھی، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس بڑے انسان کو اپنے زمانے میں اس کی زیارت کی، ان کے سامنے بیٹھے ذہن و تلمس طے کیا، علم حاصل کیا۔ میں تو اکثر یہ کہتا تھا، میں تو سب کی حضور جانبت کی زیارت کے لیے جاتا تھا، اور خدا گواہ ہے، یعنی 3 گھنٹے کی کلاس ہے، 2 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، یہ آگے چلی گئی، عجیب کیفیت ہوتی تھی صاحب اخلاص، عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ وہ 2 گھنٹے خود بھی رو رہے اور ہم بھی رلا رہے۔ آپ جب شریعت کورٹ کے جج بنے تو ہفتے میں 1 دفعہ، یعنی کہ وہاں 4 دن رہتے، تو جمعرات کو ہمیں اپنے استاد تھے، استاد مظاہرہ صاحب، ان کی کتاب اصول فقہ کے اوپر تھی، بڑی عظیم کتاب ہے اصول کے اوپر فقہ کے، وہ ہمیں پڑھایا کرتے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے،
میں یہ کتاب پڑھانے نہیں تمہیں آتا، میں تمہارے درمیان بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری کیا عادت ہوتی تھی، وہ 2 گھنٹے کی جو کلاس ہوتی، 2.5 گھنٹے کی، اس میں ہمارے ہم پاک ہو رہے ہوتے تھے، ہمارا اندر پاک ہو رہا ہوتا، پھر آپ تشریف لے جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد آتے ہیں، پھر وہ پڑھاتے ہیں، پھر اندر پاک ہو رہا ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی اس شخص کے ساتھ۔ خدا گواہ ہے جو کتابوں میں حضرت غریب نواز کے بارے میں پڑھتے ہیں، بابا فرید الدین جن شکر کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت سینا داتا گنگوش کے بارے میں پڑھتے ہیں، بزرگ علماء حضرت مجد الفسانی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بڑے مقام کے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت کے اندر حضور غریب نواز سے، آنے والے وقت کے اندر مجد الفسانی، آنے والے وقت کے اندر بابا فرید الدین کے شکر، کہ جن لوگوں نے اس زمانے کو پایا اور بزرگوں کی زیارت کی، تو ہم سمجھ کر خوش قسمت تھے وہ لوگ۔ خدا گواہ ہے ہماری زندگی کا سارا سوال حضور احمد کی ذات ہے، اور آپ کے ساتھ وقت گزرا ہوا وقت ہے، اور آپ نے اپنے طلباء کو، آپ بچوں کو اپنی اولاد سمجھا، اور حقیقتاً اولاد سمجھا۔ وہ اخلاص تھا اس کا۔ اب ریفلیکشن کیسی ہوگی کہ ہم بالخصوص جو پرانے لوگ ہیں، آج ہمارے ہاں غمی ہو سب سے پہلے میرا شکر، ہمارے ہاں خوشی ہو سب سے پہلے میرا شکر، اولاد پیدا ہو جناب اللہ نے نعمت عطا کی آپ کی دعاؤں سے، فیصلے کرنے ہو، فیصلے کرنے ہو تو میرا شکر۔ مسلم ہینڈز کی ساری بنیاد وہ حضور احمد کی ذات ہے، اور آپ کے وصال کے بعد ساری سرپرستی اور رہنمائی حضرت پیر امین حسن صاحب کی وجہ سے۔ اور میں آج صبح حسن پیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ خاص تھے، خلیفہ مختار صاحب جن کی شاپ ہے باہر، میں نے صبح نماز کے وقت میرے ساتھ کمرے میں آ گئے، تو میں نے کہا یار تم نے حضور احمد کے ساتھ اتنا بڑا لمبا وقت گزارا ہے، کبھی کوئی انٹرویو دیا ہے کبھی آج تک، کبھی کوئی گفتگو کی ہے؟ کہتے میں کبھی نہیں کی۔ میں نے پھر اپنا موبائل آن کیا، میں نے کہا بولو آج، بولو آج۔ پھر کچھ واقعات ایسے تاریخی تھے جن کو کلیئر کرنا میں چاہتا تھا، جو مجھے علم تھا، اور حضور احمد کے حوالے سے، کچھ اور شخصیات کے حوالے سے وہ میں نے کلیئر بھی کی اس سے۔ اور انسان کی پہچان ہمیشہ اس کے خدام سے ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا جو رشتہ ہمارا ہے، کس نے ہمیں بتایا؟ صحابہ کرام نے ہم کو بتایا، انہوں نے تابعین کو بتایا، پھر انہوں نے تبع تابعین کو بتایا، چلتا چلتا وہ رشتہ استادوں کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے حضور احمد تک پہنچا، اور حضور احمد سے ہم تک پہنچا۔ یہ ایسی ہوا نا، وہ جو اصل جو چیز ہے، کسی کی پہچان ہو تو اس کے خدام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہونے لگا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے آپ کے خادم سے پوچھا کہ جب آپ کا حضرت غزالی نے یہ الدین میں یہ واقعہ لکھا کہ جب وہ وصال ہونے لگا تو بادشاہ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ مجھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری حالت تھی وہ مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ روتے تھے، وہ روتے تھے۔ کہتے ہیں کس بات پہ؟ کہنے لگے کہ اس بات پہ روتے تھے کہ زندگی میں ایک دفعہ ظلم کے ذریعے، ایک دفعہ ظلم کے ذریعے ایک درم میرے پاس آ گیا تھا، ظلم کے ذریعے ایک درم میرے پاس آ گیا تھا، میں نے پوری زندگی ہزاروں درم اس بندے کے احسان ثواب کے لیے خرچ کر دیے، لیکن اس کا بوجھ آج بھی میرے دل پہ لگا چکا ہے۔ تقویٰ کی بات ہے، تقویٰ کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی وصال کا وقت تھا، مجھے فرماتے ہیں کہ اور نکاح بہت تھی، کمزوری بہت تھی، اور فرماتے ہیں کہ مجھے وضو کرو، مجھے وضو کرو۔ کہتے ہیں جی میں نے سارے جسم میں وضو کروایا، اور جو آپ کی داڑھی مبارک یعنی کہ چہرے مبارک کو دھویا،
تو آپ بول نہیں سکتے تھے، میرا ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر میری داڑھی کا اپنی داڑھی کا خلال کا اشارہ کیا کہ تم یہ سنت چھوڑ رہے ہو. اب اندازہ کیجیے، ویسے نام زندہ نہیں رہتے، نہ کسی کا نام زندہ رہتا ہے نہ کسی کا کام زندہ رہتا ہے. آج ہسٹری کے اندر دیکھ لیں جن جن کے نام زندہ رہتے ہیں. دیکھیں حضرت امام حنیفہ ہے، حضرت امام محمد ہے، حضرت امام ظفر ہے، حضرت امام یوسف ہے، حضرت امام شافعی ہے، حضرت امام، یہ لوگ ساروں کا دیکھیں، سب کا دیکھیں. کیا اس زمانے کے اندر اور فقیر پیدا نہیں ہوتے؟ حضرت امام بخاری، حضرت امام، اس زمانے کے اندر اور محدث پیدا نہیں ہوئے تھے؟ ریئلی ایک شمار تھے. کوئی چیز تو ایسی تھی کہ اللہ نے ان کے نام بھی باقی رکھا اور ان کے کام کو بھی باقی رکھا. ایک مشترکہ چیز میں ضرور بتاؤں گا آج کے زمانے کے فطرے کے زمانے کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ حضور امت کی نصیحت ہے. ان میں سے سب کے اندر ایک مشترکہ چیز تھی، وہ اہل بیت سے محبت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ اہل بیت سے. حضرت امام جعفر، حضرت امام حنیفہ کیوں شہید ہوئے؟ حضرت امام شافعی کے اوپر فتوے کیوں لگے؟ حضرت امام مالک کے اوپر فتوے کس بات پہ لگے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر فتوے کس بات پہ لگے؟ ایک بات جو تھی مشترکہ، وہ اہل بیت سے، اہل بیت کے لیے انہوں نے قربانی دی اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی. زمانہ دیکھے گا، امیوں کا زمانہ تھا جو ممبروں پر حضرت امام علی مقام کے اوپر گالیاں نکالتے تھے، حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ کریم کے اوپر. پھر چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کیا، عباسی آ گئے. ان کو بھی یہ خطرہ تھا، ان کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اولاد رسول کو جو عزت حاصل ہے ہمیں وہ نصیب نہیں ہے، کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا، ہارون رشید تھا، وہ حضرت امام علی رضا تھے یا کون تھے، اس نے کہا کہ تم بھی چچا کی اولاد ہو، ہم بھی چچا کی اولاد ہیں، تم بھی اور ہم کیا فرق ہے؟ تم بھی چچا کی اولاد، ہم بھی چچا کی اولاد، کیا فرق ہے؟ ہم ایک ہیں. تو آپ نے جواب بڑا خوبصورت دیا. آپ نے فرمایا، ہارون رشید، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دعوت دے کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم قبول کر لو گے؟ اس نے کہا، اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ حضور مجھ کو کہیں کہ میں اپنی بیٹی آپ کے رشتے میں دوں، اس سے کائنات میں شہادت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں دوں گا. تو حضرت امام علی رضا نے کہا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو میری بیٹی کی رشتے کی کا کہیں گے؟ وہاں پر ہم رشید جو ہے ششدر و حیران رہ گیا. تمہیں نہیں دیکھی، تم تو ڈائریکٹ اولاد کرتے ہیں. تو یہ میرا اور تمہارے درمیان فرق ہے. میں بات درمیان میں اس لیے کی ہے، آگے ہے اور کی ہے جو فطر و فساد اس میں پھیلا ہوا ہے اہل سنت کے اندر، جو ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گیا. کتنا فطرہ فساد. میں بھی کراچی میں تھا جب لاسٹ ٹائم آیا 3-4 مہینے پہلے، تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین کے بہت بڑے بیٹے ہیں، میں ان کے پاس گیا. میں نے ایک بات ان سے کی، میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتائیں، ایمان ابو طالب میں کچھ اختلاف ہے نا؟ علمی بات ہے. میں نے کہا احسان ابو طالب کے اوپر بھی اختلاف ہے؟ بات ٹھیک ہی ہے نا؟ میں نے کہا احسان ابو طالب کے اوپر بھی اختلاف ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کس لیے تم نے یہ سارے اختلاف پیدا کیے؟ اللہ کی ذات جو کائنات میں مالک اور خالق ہے، وہ اس کو نہ ماننے والے کے احسان کو بھی احسان مانتا ہے. تو اللہ کے نبی کے چچا ہیں جنہوں نے حضور کا تحفظ کیا. ان دنوں بائی چانس جب یہ واقعہ ہوا، یہ بڑے اس کے اوپر سیمینار کیے گئے، وہ عقل کی یعنی تکبر کی انتہا ہے نا. حضرت
امام زین العابدین یقیناً یہ بات فرمائی، جب جتنا انسان تکبر میں پڑتا نا، تکبر کی سیڑھی پر جتنا چڑھتا ہے، اتنا حکمت و دانائی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ بازم کیا ہے، جتنا تکبر کے اوپر بڑھتے ہیں اتنی حکمت و دانائی، عقل مندی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، اسکالر ہے، کتابیں لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، تکبر کی سیڑھی پر چڑھ گیا، اللہ نے اس کو گرا دیا۔ یعنی ایمان مطابق طالب کے کچھ سیمینار کرنا فکر بندی کیا ملا؟ اللہ نے گھر زمین پر مارا، تم میرے نبی کے موصل کو، چچے کو تم کفر کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اور اس کی زبان سے وہ چیزیں نکلی جو زندگی بھر اس کو عزت نصیب کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگ، یعنی میں نے جب کراچی میں کہا، پھر ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور بہت بڑے عالم دین میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں عرض کیا گیا، جلسے کیے گئے، نام رکھے گئے، سارا کچھ کیا گیا۔ میں نے کہا 1400 سال کا 1300 سال کا یہ مسئلہ ہے، اور ثبوت کے اوپر علماء نے فتویٰ دیا، خاموش ہو۔ کچھ لوگوں نے خاموشی توڑ دی، سکوت توڑ دی۔ میں نے کہا ہر چیز کا کوئی رزلٹ تو نکلتا ہے، جی نکلتا ہے۔ میں کہا بتاؤ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ بازم کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ ہر کام کا کوئی فائدہ تو لینا پڑتا ہے، اس کے لیے پتہ کرتا ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جو کہ طالب علم، ہماری جماعت کے اندر جو اہل سنت جن کو پوری دنیا ایکسپٹ کرتی تھی صوفیہ کے مسئلے کی جماعت میں، جو ایکسپٹ کرتی تھی کہ یار یہ لوگ امن پسند ہیں، آج ہم سب سے بڑھ کر دہشت گرد۔ اچھا مجھے یہ بتایا، شیعوں کی اور دیوبندیوں کے درمیان لڑائی کس بات پر تھی؟ سپاہی صحابہ کی لڑائی کس بات پر تھی؟ شیعہ گالیاں نکالتے تھے شیخین کے اوپر، حضرت امیر معاویہ کے اوپر شیعہ گالیاں نکالتے تھے، سپاہی صحابہ سے بدلہ لیتی تھی، ٹھیک ہے، یہی تھا نا مسئلہ۔ لیکن اس طرف بھی انتہا پسندی ہے، اس طرف لوگوں کو مار دینا، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ آج ہمارے لوگ اس چیز میں داخل ہو گئے، تو دیوبندی جو ہیں، مجھے خود یاد، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم مرے، ہمیں نقصان ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں ملا، تم لوگوں نے ہم سے کچھ نہیں سیکھا، کیا ہماری تباہی بربادی ہوگی؟ جو صحابہ والے تھے، یہ 50-100 بندہ انہیں کوئٹہ میں مار دیتے، وہ کراچی میں جاتے، ان کا ایک شیخ الحدیث مار دیتے، ایک شیخ تفسیر مار دیتے۔ اور مجھے جامعہ بنوریہ میں جانے کا موقع ملا تو مجھے اپنے وہ جو شہداء جس کو کہتے تھے ان کی قبروں پر لے کر کہ جناب ہمارے یہ بزرگ شہید ہوئے، شیعوں نے مارے ہیں، یہ بزرگ شہید ہوئے، یہ بزرگ شہید ہوئے، ہم نے بھی اپنے آپ کو اس میں داخل کر لیا۔ انہوں نے تو پیسہ کمایا تھا، گولڈن کارڈ ان کے پاس تھے، جہاں دنیا بھر میں چاہے استعمال کر سکتے، ادھر ایک ملک، دونوں فکری اختلاف والوں کے دو پیچھے ملک ان کو ہیلپ کر رہے تھے، ایسا آ رہا تھا، دارالعلوم بن رہے تھے، بڑے بڑے مدرسے بن رہے تھے، اور دونوں کے لیے پیسے آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آج ہم اس آگ کے اندر کود گئے اور تقریروں کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ سے پسند میں بات کی ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسے ہوں جو جن کو لاؤ کے بیس کے اوپر تیار کیا جا رہا ہوتا، کہ حصہ بنتا جب آپ منسٹر تھے تو ہمارے ہی لوگوں نے آپ کے خلاف بڑی بدتمیزی کی، ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے بڑی بدتمیزی کی، ہمیں اس کو آئی وٹنس ہو کے حصہ موجودہ نے ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ جنازہ جو ہوا تھا ممتاز قادری کا، یہ کس نے کروایا؟
بتا لیاقت باغ کے اندر جو جنازہ ہوا ہے یہ کس نے لیاقت باغ کے اندر کروایا تھا؟ یہ پیر امین الاسلام صاحب نے کروایا۔ گورنمنٹ کا مائنڈ یہ تھا کہ ہم جیل کے اندر ہی کچھ ملازمین کے ان امام صاحب کو لے لیں گے، جیل کے اندر کا امام، وہاں ایک لینڈ بنوائیں گے اور جنازہ کروا دیں گے۔ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا۔ تو حسن نے کو کہا لو یہ کام نہیں کر، جب صاحب جنازہ ہم لیاقت باغ میں رکھیں گے تو ساری دنیا وہاں اکٹھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے جنازہ ان کو پڑھنے نہ دیا تو ہر شہر کے اندر آگ لگے۔ تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جب آگ یعنی کہ جب جنازہ ہو جاتا ہے لوگ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، اور آپ نے لوگوں کی نفسیات جو قوم کی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ دیا۔ گورنمنٹ کو پنجاب کو کہا، شہباز شریف کو کہ ہم جنازہ کریں گے۔ وہ پیر امین الحسنات صاحب جنہوں نے اجازت دلوائی مجھ گنہگار 40واں ہونے والا تھا ممتاز قادری صاحب کا، میں اسلام آباد پہنچا انگلینڈ سے، مجھے اسلام نے فرمایا تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں سوچنا جا رہا ہوں گھر، آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ نہیں تم نے سیدھا مراڑی شریف جانا ہے، مراڑی شریف جانا ہے اور وہاں پیر ارشد قادری صاحب سے ملنا ہے اور میرا ان کو سلام دو اور ساتھ ان کو کہو کہ حکومت ڈری ہوئی ہے، اپنے اہل سنت کے مطالبات منوا لو۔ سارے وہ مطالبات جو صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے زمانے میں ہم نے شہباز شریف کے سامنے رکھے تھے وزیر اعلیٰ کے طور پر، اور وہ مان گیا تھا، لیکن اختلاف پیدا ہوا، ہر چیز ہولڈ ہو گئی، تم یہ مطالبات منوا دو۔ اور گورنمنٹ ماننے کو تیار ہے، ڈری ہوئی ہے کہ 40ویں کے اوپر اگر لاکھوں ہم لوگ فیصلہ کریں گے اور میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ کسی نے بات نہیں مانی، کسی نے بات نہیں مانی۔ اور بھی بے شمار واقعات، کھانے کو جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ پیر ارشد قادری صاحب کا بیٹا عثمان جو ہے، مفتی عثمان قادری جو ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ جناب کھانا نہیں دیا جا رہا، پیر صاحب کو کہ کھانا تو دلا دیں۔ پھر راستہ کھولا گیا جب ان کا، لیکن ہمارے اپنے دوست، اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کے اوپر، ہمارے دارالعلوم کے جو دوست تھے وہ بھی باغی ہو گئے کہ پیر صاحب جو ہے وہ وزارت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وہ بھائیا وزارت چھوڑ کر اختلاف کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، اندر رہیں گے تو بات سنی جائے۔ فیض آباد کے دھرنے کے اوپر بھی کس نے مذاکرات کروائے؟ میں بات آپ کے اوپر لانا چاہتا ہوں، طلباء کے اوپر، ہمارے لوگ جو تھے وہ لبیک کے نعرے کے اوپر میں شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ پیر امین الحسنات صاحب ٹھیک نہیں کیا۔ ہمارے علماء نے کچھ ایسے لفظ بول دیے جس کا دکھ آج تک نہیں ہے، لیکن پیر صاحب نے کہا میں حق پر ہوں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ آج پیر امین الحسنات صاحب ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا۔ پھر ہمارے دوستوں نے اختلاف کیا، میرے شریف طلباء نے، اس میں بھی امین الحسنات صاحب نے ایک لفظ بولا تھا، اگر میرے دوستوں کو میں منظور نہیں تو اپنا دوست بدل لیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، دوست بدل لیں۔ میں آپ کا دوست ہوں، مجھے آپ دوست بناتے ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کو میری ذات کے ساتھ اختلاف ہے، دوست بدل لیں۔ وہ بھی رہا ہو چکا ہے۔ اور پھر میرا شریف کو، پیر امین الحسنات صاحب کو اس کے اندر انگیج کرنے کی، اس کے اندر داخل کرنے کی کتنی کوشش کی گئی، سپیچز ڈائریکٹ پیر صاحب کے نام پر کی۔ میں نے کہا جناب کیا خیال ہے؟ حتیٰ کہ یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں تنظیم، نہیں یہ جو مفتی منیر صاحب جس کا سفر تنظیم المدارس، آپ کو پتا اس کے 5-6 ٹکڑے ہوئے، 5-6 ٹکڑے ہوئے، وہ ایک بورڈ تھا جس کا وفاق المدارس اور میں دیوبند کا بورڈ ہے، ایگزامینیشن بورڈ ہے، اسی طرح تنظیم المدارس اہل سنت کا پورے ملک کا ایک تھا، ٹھیک ہے۔
اس کے اندر نقب لگائے کہ توڑ دیں. اور اس کے من ملا جو قرآن والوں سے پڑھ لیا بورڈ اپنا، اور انہوں نے دعوت اسلامی والوں نے اپنا لے لیا، وہ سعود فتح کریم صاحب کے بیٹے نے اپنا لے لیا، 5-6. میں نے کہا جناب آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پوچھا. اس سے فرماتے ہیں ہم نہیں کریں. پیر صاحب کو بھی آفر کی گئی. امین حسان صاحب نے فرمایا ہم اہل سنت کی پیٹھ کے اندر چھرا نہیں کھوپیں گے. آپ کا تو دارالعلوم تو اور اس کے چلانے والے اتنی بڑی ویژن رکھنے والے ہیں. بیچاروں نے فرمایا کہ تاریخ ثابت کرے گی. جس وقت یہ بورڈ بن رہے تھے ہم کو آفر کی گئی، الحمدللہ ہم اس وقت اہل سنت کے پیٹھ پہ چھرا کھونپنے والے نہیں تھے، ہم نے اہل سنت کو نقصان نہیں دیا. آپ تو اتنے بڑے دارالعلوم اور اتنے بڑے ادارے کے چلانے والوں کے طالب علم ہیں، ایک ویژنری لوگ ہیں، اور ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیے. اور یہی ہمیشہ پورا امتیاز دارالعلوم کا رہا ہے، دارالعلوم کے طلباء کا رہا ہے. کبھی کسی اختلاف کے اندر شریک نہیں. مسلم ہے صلی اللہ نے نعمت عطا کی ہے حضور نواز کی برکتوں سے. میں آج تک اگر آپ سوشل میڈیا پڑھتے ہو دیکھتے ہو، مجھے کبھی آپ نے کسی بھی اہل سنت بالخصوص، کیونکہ چیریٹی ہے سب کے لیے مشترکہ ہوتی ہے، لیکن بالخصوص اہل سنت کے کسی بھی دھڑے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا. کسی لوگوں نے کوشش کی، آج بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پازیٹیو ہیں. جو پازیٹیو رہے گا، مثبت رہے گا، اس کا دل بھی مطمئن ہوگا، اس کا کام کا انجام بھی مطمئن ہوگا. جو نیگیٹو ذہن کے لوگ ہوں گے ان کی ابتدا بھی نقصان دہ، اس کا اینڈ بھی نقصان دہ. میرے خیال میں بہت زیادہ ٹائم لے کے بہتر یہ ہے کہ کچھ سوالات آپ بہت زیادہ ہو گئے. بچے سوالات پوچھنا چاہیں تو کوئی آپ کے چیریٹی کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے، اور ملکی حالات کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں ملکی حالات عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ بھی بہت ہے. جی بولو. السلام علیکم. آپ 1990 اپنا نام دورہ حدیث محمد طیب نوید کلاس دورہ حدیث سمجھ آتا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ 1993 سے مسلم ایڈس کا آغاز ہوا، اور ہم نے جو آپ سے سنا اور تاریخ میں اس کے حوالے سے مسلم ایڈس کی ہسٹری میں بھی پڑھا کہ اس کا جو باقاعدہ اور انیشیٹو تھا، محنت تھی زیادہ، وہ انگلینڈ میں کی گئی. ہم آج کے اس وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں چیریٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہاں پر مسلم کمیونٹی زیادہ پائی جاتی ہے. انگلینڈ میں تو ہے ہی میجورٹی کرسچنس کی اور دیگر چیزوں کی. تو آپ کو اس وقت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مسلم ایڈس کیسے آگے بڑھے؟ یہاں میں آپ کو آپ علماء لوگ ہیں، آپ نے یعنی میرا خیال ہے کہ بخاری شریف کی ابتدا میں کتاب الایمان ہوگا، شاید کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث پڑھی ہوگی. پہلی میں حدیث ہوئی انما الاعمال بالنیات، وہی ہے. پھر آگے لمبی حدیث ہے، وہ اس کا بھی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے بھی بڑی احتیاط کی تھا، جیسا میں نے کہا نا کہ مجھے سیریس کو نہ پوچھنا، ہم بھی بھول گئے ہوئے تھے. قدرتی طور پر فیصلے ہوتے ہیں لوگ کے. میں جب انگلینڈ پاکستان سے جب ہجرت کرنے لگا ہے حضور نواز کی دعاؤں سے اور اجازت سے، تو میں نے نیت کی، میں نے یہ نیت کی یا نہیں میری یہ ہجرت تیرے دین کے لیے، میری ہجرت تیرے دین کے لیے اور خدمت کے لیے. مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے، اور وزٹر تھا، کوئی ورک ویزے پر بھی نہیں تھی، لیکن اتنا یقین تھا کہ یہ کائنات راکی ہے اور خود راستہ بنائے. میں وہاں پہنچا، ایک جذبہ اندر موجود تھا. وہ کی حسن رحمۃ اللہ علیہ جب کلاس میں
بیٹھتے تھے نا ہم، تو آپ کے اندر ایک بڑی نعمت تھی رب نے آپ کو عطا کی تھی. ہم کو آپ مسجد کے امام کے طور پر صرف تیار نہیں کرنا چاہتے، آپ ہم کو قوم کا امام بنانا چاہتے. یہ ذہن میں بات رکھیے، جو قوم کا امام ہوتا ہے نا وہ اب سوچتا ہے. ہماری بڑی لمبی باتیں ہیں، آپ کے سوال کے جواب میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں. ہم مسجد کے امام بنتے ہیں جس کی جاب ہوتی ہے 5 ٹائم نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا، بچے پڑھانا. ٹھیک ہے، ہم قوم کے امام نہیں بنتے. قوم کا نام کیا ہوتا ہے؟ جو قوم کو لیڈ کرتا ہے، جو قوم کے اندر درد پیدا کرتا ہے، جو قوم کو ان کا مستقبل بناتا ہے. اگر مسجد کا امام بھی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے شرعی طور پر کہ وہ اپنے پورے علاقے کے جہاں جہاں اس مسجد کا مندربہ ہے یا لوگ منسلک ہیں ان کے دکھ اور درد کو بھی سمجھے. اگر اس محلے کے اندر کوئی بیوہ عورت ہے اور اس کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا فرض بنتا ہے چاہے پبلک میں ضرورت ہو بیان کرے نام لیے بغیر، چاہے انڈیویجلی کسی کو کہے کہ ہمارے محلے کے اندر فلاں بیوہ ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، خاوند فوت ہو چکا ہے، اس کے کمانے والا کھانے والا بھی یعنی کہ روٹی لانے والا کوئی نہیں، آپ کو میں اس کے ساتھ فکس کر رہا ہوں، آپ نے 10,000 روپے مہینہ دینا. کسی بیوہ کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، آپ سب پر نہیں ہے، اس کو 50,000 لاکھ روپیہ چاہیے، اور وہ مسجد کی امام کی ذمہ داری ہے. کس بات کا امام ہے؟ پتہ نہیں، جب شعر نہیں آتے بھول جاتا ہوں. علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، امامت کیا ہے، امامت کی اونچی بولے، قوم کیا چیز ہے، قوم کی امامت کیا ہے، یہ کیا پھر دوبارہ اٹھ کے بولے. قوم کیا چیز ہے، قوم کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا چیز ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے یہ امام. شعر دوبارہ یاد کرنے میں یاد نہیں رہنا، پڑھنا دوبارہ ہے. اب آج میں ایک بات کیا کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے. میں جب یہاں سے شارٹ کر رہا ہوں، یہاں سے میں نے نیت کی کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. پھر جب وہاں پہنچا تو کتابیں پڑھنی شروع کی، تو پھر مرحل ریاض صالحین کا پہلا باب بھی یہی ہے. وہاں پر پھر میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی انسان نیت کرے گا اس کو ملے گا. دین کے لیے ہجرت کرے گا دین ملے گا، دنیا کے لیے ہجرت کرے گا دنیا ملے گی. حتیٰ کہ فرمایا عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو عورت ملے گی. الحمدللہ میری ہجرت اللہ کے دین کے لیے تھی اور میں وزٹر تھا. ابھی تک میرا خیال اکیلا صرف میں آدمی ہوں وہاں پر، میرا خیال ہے، میں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، جو شخص ایک وزٹر کے طور پر گیا اور ابھی ویزا بھی نہیں لگا، پہلے سال میں ویزا نہیں لگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انٹرنیشنل مسلمان کے کام کا آغاز کیا. اور مسلمان کے اسی کے بیس کے اوپر 93 میں اس کا آغاز ہوا. اور آج الحمدللہ دنیا کے 50 سے زیادہ کنٹریز کے نام پر ہے، دنیا کے 50 سے زیادہ کنٹری. پھر 5 فنڈ ریزنگ آفس ہے، یو کے تمہارا بیس ہے، استنبول کے اندر ہمارا آفس ہے مسلمان کا. پھر کیپ ٹاؤن کے اندر ساؤتھ افریقہ میں 3 آفس ہمارے، فرانس کے اندر، کینیڈا کے اندر مسلمان کا آفس 3 سال پہلے ہم نے شروع کیا. اب میں انشاءاللہ جب یہاں سے جاؤں گا تو امید ہے کہ اسٹریٹ وے امریکہ میں نیو یارک کے اندر آفس اسٹارٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آسٹریلیا، پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں کے اندر. کہنے کا مقصد جس سے کر لیا، اور یہ حضور محمد کی دعائیں تھیں. پھر جس وقت میں 92 کے اینڈ پہ آیا جو پاکستان آیا، میں نے اس وقت 2 سال اور اسٹڈی کی چیریٹی ورک کیا ہوتا ہے، پوری اسٹڈی کی. اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ڈفرنس لے کر آؤں دوسری چیریٹی سے. اور آج الحمدللہ ہمیں کام کرتے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں. میں حضور محمد کی خدمت میں حاضر ہوں، نام بھی پیش کیا مسلم ہینڈز کا،
اس کا لوگو بھی پیش کیا، اس کا لیٹر ہیڈ پیش کیا، پوری اس کی فلاسفی جو تھی وہ بیان کی، تو ہم بڑے خوش ہوئے. آپ فرماتے ہیں ساؤنڈ جو باتیں تم کر رہے ہو ساؤنڈ اس کی ٹھیک ہے، سب کیونکہ صاحب بصیرت تھے. پھر اس کے بعد آپ نے مجھے پھر نصیحتیں کی. پھر کبھی موقع ملا تو نصیحتیں بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن سب سے بڑی نصیحت یہ کی اللہ کی ایمانت کی حفاظت. سب سے بڑی اللہ کی ایمانت کی حفاظت. اور کل آپ دارالعلوم بنائیں گے تو آپ کے پاس بھی ایمانت آتی ہے. چاہے ایمانت میں سے کھا جائیں، چاہے اس انتظار میں آئے کہ اللہ کب عطا کرتا ہے. بھوکے کبھی نہیں رہیں. موجودہ سب بڑا مزاحیہ فرماتے ہیں لوگوں کو، سیاستدانوں کو کہتے ہیں کبھی دیکھا جائے کسی مولوی نے بھی احتجاج کیتا ہے، اس کی 10,000 تنخواہ ہے، 5,000. ایک دن میں پشاور گیا، بڑے عرصے کی بات ہے، وہاں ایک نبینہ قاری صاحب تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں اور 5,000 کی تنخواہ تھی. میں نے قاری صاحب سے پوچھا، بہت اچھا قاری تھا، پٹھان قاری. میں نے قاری صاحب 5,000 میں آپ گزارا کیسے کرتے 4 بیویوں کے ساتھ؟ اللہ کی رحمت ہے جناب، گزارا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور چاہ رہے. تو اس لیے اللہ کی ذات حضور احمد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا یقین کی دولت دی تھی. خدا ایسے پتہ چلتا تھا جس عین یقین نہیں ہوتا جب آپ کو دیکھا ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھا، تو ہم ساروں کو حضور کی برکت نصیب ہوئی ہے، توکل کی اور یقین کی. اس طرح حضور احمد کو یقین، اور یہ یقین آپ کو کھڑا رکھے. مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، تو جب ضیاء الحق صاحب نے آنا تھا وہ لیکن نہ آئے. انہوں نے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کو کہا کہ تم میرا شریف جاؤ اور وہاں طلباء کی خدمت کرو. تو ایک تقریب کی گئی وہاں پر دارالعلوم، پرانے دارالعلوم کے اندر ہال کے اندر. تو وہاں ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ہمارے طالب علم نے اٹھ کر کہا کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، ہمیں وسائل مہیا کریں، ہمیں فلاں کریں. حضرت قبلہ اٹھے، میں نے تم کو اس لیے پڑھایا کہ تم حکمرانوں کے سامنے دستے سوال پھیلاؤ کہ ہماری مدد کرو. میں نے اس لیے پڑھایا تھا. کمشنر بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ تم نے تو میری محنت ضائع کر دی. کمشنر صاحب آج تشریف فرما ہے، کل تم ہی آئیں گے. آپ کون تمہیں رزق دے گا؟ کل تم انعامات کون دے گا؟ میں نے تو تمہیں رب کی پہچان دکھائی. تم کیا کر رہے ہو؟ کمشنر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے بڑی خیرت عطا کی، دین کی خیرت. آپ دیکھ رہے دارالعلوم کے اندر سارے امیر لوگوں نے کمرے دیے تھے، کسی کا نام لکھا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا یا رب کے ساتھ سودا کر لو یا نام لکھوا لو، جس کے لیے تمہیں کرنا ہے تو اس کو تو ہی نہ بہنا، یا لکھوا لو. تو بندہ حاضر طور پر کہتے ہیں جناب رب اگر اس کو پہچان لے میری خدمت کو، اس کی مہربانی ہے تو میں نام چھوڑ. ہم چیریٹی ورکر ہیں، ہم پوچھتے ہیں یار نام لکھوانا ابا جی کا مسجد کے سامنے یا نہیں، یہ کلاس روم کے سامنے. مجھے بھائی کو ثواب پہنچے گا. وہ بھائی پلیٹ کی وجہ سے ثواب پہنچ رہا ہے، نام لکھنے کی وجہ سے یا رب نے ویسے ہی قبول کر. لیکن ہم کرتے ہیں مجبور ہیں، لوگ مجبور کہتا ہے حضور ذالمت مطلب رب کے لیے کرنا ہے، کوئی نام نہیں. جناب لمبی باتیں ہو جائیں گی، اور کوئی دوست کسی سے سوال کرنا ہے؟ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن سوال کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالوہاب ہے. کہاں سے ہے؟ آزاد کشمیر سے. کہاں سے؟ آزاد پتن. کس دارالعلوم سے؟ دارالعلوم جمال اکرم بڑا ہوا جہلم. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ اب احتجاج ہو رہے ہیں، اس میں عوام الناس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی شرعی حیثیت بتا دیں کہ کس طریقے کا احتجاج ہونا چاہیے جس سے عوام الناس کو تکلیف نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں اور کوئی چیز ایسی بتائیں کہ جس میں احتجاج نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. کیا جواب ہونا چاہیے؟
وہاں تو خود بہت بڑے سیاستدان ہیں. جب سسٹم ٹھیک نہ ہو، جب سسٹم ٹھیک نہ ہو تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. سسٹم ٹھیک ہو، سسٹم ہیلپ کرے قوم کی. ایک ہوتا بندہ، ٹھیک ہے، لیڈر تو لیکن ہمارے یہاں یورپ کے اندر بھی احتجاج ہوتے ہیں. میں وہاں چکے رہتا ہوں، ایسی بات نہیں، وہاں نہیں ہوتے، وہاں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں زیادہ ہوتے ہیں. ہم لوگ تھک گئے ہیں مصیبتیں سہ سہ کر. ہمارے سسٹم ہمیں ہیلپ نہیں کرتے، ہمیں احتجاج کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. یہ وہ پرابلم ہے. اور میں معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگتا میں آپ لوگوں کو مایوس کروں. میں اس لیول تک پہنچ چکا ہوں. ہمارا حکمران طبقہ، یہ ان کو علم نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. جو دوسری بات کی ہے، رزلٹ میرا وہی ہے، وہ ٹھیک کرنے نہیں سکتے. کیونکہ جب سسٹم جو بنتا ہے، میں ایک آرگنائزیشن کو چلانے کی خدمت کر رہا ہوں، جب سسٹم بنتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو ٹاپ مین ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگتی ہیں، اس کو باندھا جاتا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے. تو ہمارا حکمران طبقہ جو ہے اپنی ذات میں تو اوپن رکھنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو باندھنا چاہتا ہے، اس سے سسٹم خراب ہوتا ہے. تو یہ جو احتجاج پیدا ہوتے ہیں نا، یہ سسٹم خراب کا نتیجہ. بقایا میں یہ نہیں کہتا کہ کون غلط ہے یا کون صحیح ہے، یہ تو عدالتیں جاتی ہیں، عدالتوں کے فیصلے تھے. اتنا ضرور کروں، گھبرانا نہیں. آگے یہ ٹھیک ہے، احتجاج بھی اگر ہو تو گھبرانا. یہ غلط بات ہے کہ دوسرا کرے تو غلط ہے، خود کرے تو ٹھیک ہے. آگے آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا نام ہے، کلاس دوراول ہے. کہاں سے؟ اس دعوے سے؟ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مرکز سے، بلوال تحصیل بلوال ہے ہماری. سوال یہ ہے کہ جب ہم ادھر سے کوئی بھی فارغ ہو جائے اور اس کے بعد کیا سیاست کے اندر کسی بھی معاملات میں اس کو حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اگر لینا چاہیے تو کون سی چیزیں اس کے محل نظر ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ملک و ملت کا فائدہ ہو؟ سیاست کا شوق ہے، لبیک پر آپ کو تلاش کر رہے ہیں. لبیک کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ لبیک کے علاوہ بھی قرآن صحیح ہے. شوق ہے سیاست کا، کچھ ہے. ہاں، یہ بندے کے جو اندر ہوتا ہے بات تو آتی ہے. بیٹھے ایک ہے سیاست کا شوق، اس کے اندر بھی وہی نہیں شامل ہے. میں ایک چیریٹی ورکر ہوں، اللہ نے پیسے دیے نوکری کے لیے، خدمت کے لیے. اگر بندہ سیاست کے اندر ہونا، اس کے اثرات بہت ہیوی ہوتی ہیں. اس کی ایک فون کال کے اوپر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. اگر نیت انسان کی خدمت ہے تو سب سے بڑا ذریعہ جو سیاست ہے، پاور ہی ہے نا سب کچھ. حد تک بندہ اپوزیشن کے اندر ہونا تو بیوروکریسی اس کو بھی سنتی ہے، کیونکہ وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے. لیکن پرابلم ڈفرنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ میرے اندر یہ شوق ہے کہ میں سیاست کروں. میری جیب میں پیسے کوئی نہیں، تو جس کو شوق ہے نا سیاست کرنے سے پہلے پیسے کمانے، سیدھی وہ کرنا محتاج ہے. یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، آج ایم ایل اے کا الیکشن لڑنے کے لیے 20 کروڑ روپے کا کم چاہیے. ایم پی کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو 10 کروڑ روپے چاہیے. اور اگر ناظم کا الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے 60 لاکھ روپے چاہیے. اور اگر آپ نے کونسلر کا الیکشن ہے تو اس کے لیے 10 لاکھ چاہیے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ ریٹ بڑھ گئے، بڑھ گئے. ڈاکٹر صاحب فرمانے بڑھ گئے. اور اگر آپ نے سینیٹر بننا ہے تو سینٹ کا ووٹ خریدنے ہیں 1 ارب روپے چاہیے. 50 کروڑ سے لے کر 1 ارب چاہیے. ریٹ بڑھ گیا.
لیکن گھبرانا نہیں. مولانا کدھر گئی سمجھ لگی یہ مسجد کی امامت نہ تقریر کیا جائے کچھ بھی تقریر آئی ہوتی ہے تو نکالنی ہوتی ہے لیکن وہ سیاستدان آپ کو یوز کرے گا. آپ کی اپنی جو قیادت ہے اپنے ذات کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے. قیادت در حقیقت سیکریفائس کا نام ہے. اگر پھر ہم غریب اور یتیم اور مسکین کی جب بات کرتے ہیں نا جو ہمارے لیڈرز کے اندر بس بھی لیڈر بھی اور سیاسی لیڈر تو سیاسی ہیں ان کے قول اور فعل کے اندر مطابقت نہیں ہے. ہم غریب کی بات کرتے ہیں لیکن غربت دیکھنا پسند نہیں کرتے. نہ نمونے کے طور پر غریب کے سامنے رہنا چاہتے ہیں نہ غریب اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں. دنیا کی ساری فیسلٹی اچھی گاڑیاں اچھے ہوٹل اچھی نعمتیں سب کو تلاش کرتے ہیں اور پھر جب آپ کی جیب کے اندر خود کچھ پیسہ نہیں ہوتا تو سسٹم غلط ہے. سسٹم سیاست یہاں ہو رہی ہے پیسے کے ذریعے سے. آپ ایک مخلص انسان اپنی جماعت کے اندر ذہن رکھتے ہیں فکر رکھتے ہیں قیادت کی صلاحیتیں موجود ہیں لیکن پیسہ نہیں. نتیجہ تک آپ کو سرمایہ دار کے سامنے جانا پڑے گا. اس کی بے شمار ایگزامپل میرے سامنے چونکہ میں چیزوں کو خود دیکھتا ہوں اور وہ سرمایہ دار جو پیسہ دے رہا ہے وہ کہاں سے دے رہا ہے. ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ کون اس کو دے رہا ہے اس کو کون دے رہا ہے. لیکن سرمایہ دار پیسہ لگا کر پیسہ کماتا ہے. سیٹ جو ہوتا ہے وہ لگاتا ہے اور کماتا ہے. وہ اس کو کون دے رہا ہے اپنی جیب سے دے رہا ہے یہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے بتانا نہیں دے دو. اور کام ان سے یہ لینا ہے کام ان سے یہ لینا ہے اور وہ ان کے کام کرتے ہیں. میں اس کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاہور کا ایک سیٹ تھا نام نہیں لوں ایک جماعت ہے مذہبی جماعت ہے. میرے سامنے ان کی بڑی تعریف کی گئی. وہ سیٹ صاحب جناب وہ ہم جاتے ہیں جی 1 کروڑ روپے چاہیے ہمیں یہ 50 لاکھ چاہیے ہم نے فلاں پروجیکٹ کرنا ہے. اور ہم اتنے ایماندار ہیں وہ مذہبی جماعت کے تھے ہم اتنے ایماندار ہیں جتنا اس سمجھنے کے افطار پارٹی کے اوپر جتنے پیسے خرچ ہوئے وہ خرچ ہوئے بقایا ہم نے سیٹ صاحب کو واپس کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب سیٹ صاحب کیا کرتے ہیں ان کی زمینوں کا کاروبار ہے قبضے ہوتے ہیں زمینوں پر. وہ فون کرتے ہیں حضرت کچھ بچے بھیجتے وہاں پر ہماری زمین کے اوپر فلاں نے قبضہ کر لیا تو ذرا بچے بھیجتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ ہمارے پیچھے. چلے جاتے ہیں ڈالے میں بیٹھ کر اور 2-3 ڈالے چلے جاتے ہیں وہاں ہاتھوں میں کلاشنکوف ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اگلوں کو میسج مل جاتا ہے یار یہ تو فلاں پارٹی والے ان کے پیچھے ہیں وہاں کوئی یہاں سے بھائی مارے نہیں ہے. اب اس سیٹ نے تو کام لے لیا وہ 50 لاکھ دے دیا یا کروڑ روپے دے دیا. اس نے تو اس کی تو زمین تو پتہ نہیں کتنے 100 کنال پڑی تھی اربوں روپے کی زمین تھی. اس کو 1 کروڑ دینے میں کیا پرابلم ہے. لیکن دہشت پھیل گئی اب اس زمین پر کوئی بندہ نہیں آئے گا نہ پھر اس زمین پر اس کے اگر اور 100 زمینیں بھی ہیں اس پر بھی کوئی نہیں آئے گا جی فلاں پارٹی کے پیچھے. آواز نہیں پڑتی نہیں سمجھے اور تفصیل کام چلے اتنی اور بھی نہیں. لیکن یہ خوشی ہے کہ آپ کا شوق ہے سر بہادر بنا لیکن ہے کہ قربانی دی ویسے بھی جناب. میرا نام محمد وقاص سعید ہے مظفرگڑھ سے تعلق ہے دورہ خاص ٹرن میں پڑھتا ہوں. سر سوال یہ ہے آپ پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں جس طرح کا چکر ہی ہے آپ کی ڈیوٹی ہے جس طرح کا فرقہ واریت کا ماحول پاکستان میں ہے کیا اس طرح کا دوسرے ممالک میں بھی ہے اور کیا وحدت مسلمان اکٹھا ہونا کون سا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان متحد ہوں. سوچ لو کیسے اکٹھے ہو. کچھ علمی اختلاف ہوتے ہیں اگر آپ لوگ علمی اختلاف میں اکٹھے نہیں ہو سکتے
اور کس مسئلے میں اکٹھے ہو گئے؟ علم تو علم ہے اور وہ ایک نرم چیز ہوتی ہے۔ دوسرے معاملات کے اندر بھی مجھے یاد، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 91 میں جب انگلینڈ گیا تو 91 کی بات ہے، وہاں گلاسبک سٹی ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر، میں وہاں پر گیا تو ہمارے جو بزرگ علماء تھے جن کو ہم اس وقت، ہم تو اس وقت میں 30 سال کا تھا تو مجھ سے 20 سال بڑے تھے، بزرگ تھے وہ، آپ تو اور بزرگ ہیں، ان میں سے کچھ اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ تو قبلہ حسین الدین شاہ صاحب پنڈی والے، یہ بھی اس وقت 30 سال پہلے ینگ ہی تھے، تو 50 سال عمر ہو گئی، کام اور ینگ تھے، 30 سال عمر تھی۔ تو وہاں پر یہ باتیں شروع ہو گئی اور میں بھی نئے جذبوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ باتیں جب شروع ہوئی نا تو اہل سنت کو متحد ہونا چاہیے، اہل سنت کو فلاں ہونا چاہیے، ایکچولی کہا تو یہ پتہ لگتا ہے باتیں اس طرح شروع کی کہ بھئی اگر یہ متحد ہو جائیں تو اکٹھے مل کر کام کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ سارے خوبصورت باتیں ہیں، لیکن اگر ایک جماعت اکٹھی نہیں ہوتی تو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کریں یا جس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ شروع کر دیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کہا جی لو، میں اس انتظار میں کبھی نہیں رہوں گا کہ اہل سنت اکٹھی ہو تو پھر ہم کام کریں۔ کیونکہ وہ دور ایسا تھا جس میں اہل سنت کے انگلینڈ کے اندر بہت اختلاف، صرف اتنا ہی ہونا کہ اتحاد کی ایک علامت بن جائے کہ کسی کے ساتھ بدخوئی نہ کریں، غیبت نہ کریں، لیگ پولنگ نہ کریں، نقصان ڈائریکٹ پہنچانے کی کوشش نہ کریں، صرف اور صرف آپ اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرا اپنے کام سے کام رکھیں، بشک نہ ملے زیادہ، سامنے آ جائے تو سلام بات کریں، دیٹ از دا بیسٹ۔ اگر اس انتظار میں رہے، حتیٰ کہ جب مسلمان بنی تو میرا مائنڈ یہ تھا کہ جتنے پیران رمضان وہاں پر موجود ہیں ان میں سے ایک ٹرسٹی میں لے لو، ایک نمائندہ لے لو مسلمان کے اندر۔ تو ایک سیانے پیر صاحب تھے جو اس زمانے کے ہمارے کھا چکے تھے، مجھے کہنے لگے یہ کام نہ، حتیٰ کہ میں نے ایک بزرگ کا نام لیا، دوسرے کے سب کہا اگر وہ ہے تو میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ نے مجھے کہا، اس نے کہا ایک بات بتاؤ، جب تم پیسے تم اکٹھے کرنے ہیں، جب تقسیم کا موقع آئے گا تو سارے آ جائیں گے پیسے لینے کے لیے، تم سے بہتر یہ ہے کسی کو بھی نہ رکھو، جو آپ کے اپنے ذہن کے لوگ ہم کرو۔ پھر اس وقت پھر بےشیو سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں، جو پازیٹیو ہیں، ایماندار لوگ ہیں، خصوصی علومت کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، میں نے سارے ٹرسٹی مسلمان رکھے، اپنا سارے میرے دارالعلوم سے رکھے، کبھی آج تک اختلاف پیدا نہیں، کیونکہ ایک ذہن کے تھے، ایک سوچ کے تھے، ایک فکر کے تھے۔ جب انسانوں کا ذہن آپس میں مل جاتے ہیں نا تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، ذہن جب مل جاتے ہیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں یہ تجربے کی، چونکہ میں پالیٹکس کے اندر بھی رہا تھا تو مجھے کچھ تجربات تھے لائف کے، تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، ایک ذہن کے لوگ رکھتے ہیں۔ حسب ہمارے سرپرست چیف میٹر حضور علومت پہلے سرپرستی کرتے تھے، پھر مردہ سب کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کو ہم نے ساتھ پر بٹھا لیں، بلکہ یہ میں آپ کو ضرور سے بتاؤں گا، زندگی کا سبق آپ کو بتاؤں گا، اللہ آپ کو بڑے مقامات پر، عزت کے مقام پر فائز کرے، لیکن جب بڑے بنے نا ایک بڑا اپنے اوپر بھی رکھنا، واضح ہے، ایک بڑا اپنے اوپر سے رکھنا، اس لیے کہ خود بندہ بڑا بن جائے نا تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک ہونا چاہیے جس سے آپ مشاورت کر سکیں، گائیڈ لائن لے سکیں، تو صاحب تقویٰ بندہ ہونا چاہیے، ذہن میں رکھیے گا، بڑے سے بڑا سیاستدان بڑا نہیں ہے، چاہے وہ سیاستدان ہی کیوں نہ ہو، لیکن صاحب تقویٰ، کیونکہ جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فرقان کی دولت دیتا ہے، قرآن میں اس میں آیا تھا کہ متقی کو اللہ فرقان کی دولت عطا کرتا ہے۔ فرقان کی دولت سے مراد ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا۔ وہ بندہ اپنے ساتھ کے اوپر ضرور رکھے، جس کے پاس جاتے ہیں اسے رہنمائی لیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے رب کی دی ہوئی نعمت جو بصیرت ہے اس سے وہ آپ کی رہنمائی کرے۔ تو یہ ضرور اپنے میری آپ کو نصیحت ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات کے اندر حضرت نبی امیر اسرار صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں دل کے طور پر کہہ رہا ہوں، ان سے جتنے پیر اس وقت موجود ہیں سارے ہمارے محترم ہیں، ہمارے سے محبت کی جگہ ہے، سب سے میری ملاقاتیں ہیں، دوستی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن میں تجربے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، نبی امیر اسرار صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے وزڈم اور حکمت و دانائی عطا کی ہے، وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ سب سے بڑی چیز پازیٹیو ہو، کسی کے بارے میں آپ نیگیٹو نہیں ہے، اور اہل سنت کے اتحاد کے اندر جو انہوں نے پیر صاحب نے کردار ادا کیا، جوڑنے والوں میں سے توڑنے والوں میں سے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہسٹری کے اندر جوڑنے والوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں، توڑنے والوں کو نفرت یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے میں پھر آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، بے شمار دفعہ میں یہاں بیان کیا، لیکن اس کے اندر سبق بہت بڑا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ جو بیان کیا ہوا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر میں تھا، اور سفر میں چھوٹا تھا، راستے میں ایک میلہ تھا، ان کے والد گرامی بھی شیخ تھے، پیر تھے، بزرگ تھے، عالم دین تھے، ان کا ایک خادم بھی ان کے ساتھ تھا، راستے میں ایک میلہ لگا ہوا تھا، میں بچہ تھا، میلوں کو یقیناً بچہ پسند کرتا تھا، تو راستے میں نے کہا کہ میں نے میلہ دیکھنا ہے، اور انہوں نے کھڑا کر دیا، لیکن سفر میں تھے اور بے دین تھے، کتنی دیر کھڑا کرتے، تو انہوں نے کہا بچے چلو، اب یہاں ہم زیادہ دیر نہیں کھڑے سکتے، سفر بھی ہے، چل کر کے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرمایا، فرماتے کہ میں نے والد گرامی میرا ہاتھ پکڑا اور چلنا شروع کیا۔ جب آگے چلتے گئے تو میں نے آہستہ 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 سے اپنا ہاتھ کھسکا لیا، ٹھیک ہے، کھسکا۔ والد صاحب آگے چلتے رہے، ان کے قدم آگے چلتے رہے، میرا ایک ایک قدم پیچھے چلتا رہا، میرا دل اس میلے میں لگا ہوا تھا، والد صاحب آگے اپنے مرید کے ساتھ چلتے رہے، آگے جا کر ان کو احساس ہوا کہ شادی نہیں، یہ کیوں کدھر گیا؟ تو خادم نے کہا حضور وہ تو سردار صاحب جو صاحبزادے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ہوں گے جناب، میلے میں ان کا دل لگا ہوا تھا، دونوں واپس آئے، آپ وہاں پر کھڑے میلہ دیکھ رہے تھے، آپ نے پکڑا آگے چلے۔ یہاں نصیحت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے کی، اور سبق ایسے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھ، جو اپنے بزرگوں کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو جدا کرتا ہے، جو بندہ اس ہاتھ کھسکائے تھے نا، جدا کیے تھے، جو بزرگوں کے ہاتھ سے اپنے بزرگوں کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو جدا کرتا ہے، وہ دنیا کے میلوں کے اندر گم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے میلوں کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے میلہ، آپ کی شناخت کیا ہے؟ میلے کے اندر گم ہو جانا، آپ کو پہچانتے ہی نہ ہو، کیا آپ کی شناخت ہے؟ آواز نہیں، وہ شناخت کیا سکتی ہے؟ کبھی شناخت آپ اپنے کامیابی سے ملتی ہے، اس وقت بھی میں نے کہا کہ اپنے ساتھ میں بزرگ رکھنا، کبھی آپ خود نہیں بن سکتے، نہیں صلاحیت، لیکن آپ کسی بڑے انسان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی نسبت بڑے انسان سے ہوتی ہے، آپ کا تعلق کسی بڑے کامیاب انسان سے ہوتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کون ہے جناب، یہ کمیشن خلیفہ ہے، واضح میں شناخت بنی ہے نا، اچھا بیکرم شاہ صاحب کے خلیفہ، مبارک ہو، بڑا آدمی ہے، بڑے انسان کا خلیفہ، شناخت بنی۔ اسی طرح ایک کامیاب سیاستدان ہے، ایک کامیاب بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یار فلاں کامیاب انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اثرات اس کے اوپر بھی آئے۔ تو بات کو بھول رہا ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو شناخت ہے نا، وہ میرا شریف ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور میں سچی بات آپ کو دل کے ساتھ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور کسی کے اوپر تنقید سے بچائے، اللہ تعالیٰ دل کے اندر بھی کبھی نہ لے کر آئے،
बेरे शरीफ में जो इज्जत हासिल है इनके इल्मी खिदमत की वजह से, तकवा और तहारत की वजह से, पाकीज़गी की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ही नहीं पूरे तमाम मसालक के अंदर एक खड़े हुए झंडे के तौर पर जो अकेला खड़ा है। इसलिए जितना रिश्ता अपने दारुल के साथ मजबूत रखेंगे कि हस्सा के साथ आप लोगों को जो महाना, आप चूंकि दौरे हदीस के ताल्लुक लोग हैं, आप आखिर के अंदर पहुंचने वाले हैं। इसलिए जब भी महाना जो महफिल होती है, आप कोशिश किया करें कि सब हुजूर जान मोहम्मद के दर मुक़द्दस में मज़ाशिर पर बैठा करें। रियली एक वक्त वो आएगा वहाँ मुसलसल बैठने से, मैं बताता नहीं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि आपको रहनुमाई मिलेगी, रिश्ता जो मजबूत होगा। दूसरा मौजूदा हसन के पास बैठा करें, डॉक्टर साहब किबला के वैसे बैठा करें। एक होता है किताब पढ़ना और चीज है, वैसे बैठा करें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज सुबह में हजरत गंगोश रहमतुल्लाह की कुछ पर वजू में से कुछ चीज मेरे सामने आ गई। बड़ी खूबसूरत चीज आपने फरमाई है, बड़ी खूबसूरत। 3 दर्जात का जिक्र किया। आप फरमाते हैं जब बंदा मकाम फना पर पहुंचता है, अपने शेख के साथ, पहले अपने शेख के साथ बंदा मकाम फना पर पहुंचता है। बंदा बंदा रहता है, जात जात रहती है, लेकिन जब मकाम फना पर पहुंचता है अपने शेख के मामले में, फना की शेख होता है, तो शेख की सिफात उसके अंदर दाखिल होनी शुरू हो जाती है। मेरी बात समझे आप? शेख की सिफात, वो बंदा जात में वही है, लेकिन जो सिफात है अपने शेख की, उसके अंदर दाखिल होनी शुरू हो जाती है। फिर जब खिलाफ रसूल में मकाम पर पहुंचता है, बंदा बंदा ही रहता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात है वो दाखिल होनी शुरू हो जाती है। फिर फिदा के मकाम पर पहुंचता है, फिर अल्लाह की जो सिफात है वो इंसान को मिलनी शुरू हो जाती है। वो मशहूर हदीस पाक, हदीस कुदसी जो है कि इंसान आँख बन जाता है जिसे सुनता है, कान बन जाता है जिसे आँख बन जाती है देखता है, कान बन जाता है जिसे सुनता है, वो है ना हदीस पाक मशहूर। और ये असल चीज है, जिस वक्त ये मकाम आप हासिल कर लेंगे ना, और मुझे एतमाद की बात आपको बताता हूँ, मेरे आने वाली नस्लों को भी इतने, कल मेरी इसमें फ्लाइट है 27 तारीख मेरी फ्लाइट है। मैं एक तो बच्चों को रिसीव करना था जिनकी तरफ से आए हमारी टीम जीत कर, दूसरे नंबर पर जो कॉन्फ्रेंस कल जो होनी थी मैं उसके लिए आया था। तो हसन मुझे कल इस्लामाबाद में कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है जाने का। मैंने 27 तारीख को मेरे जाने का प्रोग्राम है। कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते के दिन यही प्रोग्राम दोबारा रखना है, तुम ये तकरीबन शायद 29 तारीख बनती है, 29 मेरे के जनाब क्या मैं तुमने जाना नहीं है, तुमने ठीक है। मैंने कहा मेरे बेटे ने पढ़ने के लिए मिस्र जाना है, तो तुमने जाना नहीं है, जो हुक्म आपका। कहते मेरा दिल करता है कि जब इस बड़ा को वाकया और मौका हो तुम मेरे घर में हुआ करो। मेरी क्या जरूरत है, लेकिन एक रिश्ता है इत्मीनान का, ये रिश्ता आपने मेरे इत्मीनान का दारुल के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, असातिज़ा के साथ बनाना है, ताकि आप वो कहें कि ये वफादार लोग हैं। प्रॉब्लम ये होती है, हमने खुद देखा कि जब आप फारिग हो जाते हैं, हर कोई, एक हमारे एक दोस्त हैं वो बहुत बड़े अफसर बन गए, बहुत बड़े अफसर। मुझे उस्तादों ने, शायद दूरी साहब या मलक साहब ने कहा कि मैंने कहा आपका एक शागिर्द तो 22वें ग्रेड में पहुंच गया, वो तो सेशन जज के साथ बैठता है, वो बड़ा काजी हो गया। हमारे पास तो दिया, मैंने उसको बताया, वो कहते वो, फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा तो मेरे से नहीं जाता है, मैं दोनों से जाता हूँ, इस तरह से कहा वहाँ मरीद है, अच्छी बात। जब मैंने उसको एहसास दिलाया, फिर अब आना शुरू हुआ। पिछला प्रोग्राम हुआ था
उसके अंदर उसकी स्पीक भी थी। अब वो आना शुरू हुआ, तो आया है तो बेशक स्टेज उसको मिला, और यहाँ पर तो सामने हजारों उलमा बैठे थे, उसमें से अगर 4 या 5 लोगों को बेशक स्टेज मिले गुफ्तगू करने के लिए, क्या समझते बस आंख है? वो हजारों जो नीचे बैठे हुए हैं वो नहीं बैठे बोल सकते, हमसे बेहतर बोल सकते, लेकिन वफा किसकी है? वो फलाफी शहर के मकाम पर कौन पहुंचा, कौन बार बार आता है, कौन बैठता आकर, कौन कहता है कि जो मैं खादम हूं आपका, कौन जो है अपनी कामयाबी की कहानियां आकर बताता है। मुझे याद है जब हमने बोसनिया का काम किया तो हसन बेटा हुसैन ने सब तो मैंने क्यों नहीं दसिया, मैं गरीब छोटा जा काम है आप क्या दसना, मैं नहीं पता कि थोड़े छोटे काम मेरे दिल को बता देना, मेरे दिल बाप है ना, मेहनत की भी है, इसलिए आप जरूर इस चीज को ना सामने रखें। खुदा मैं एक दिन अपने घर के अंदर दरख्त था चनार का, ये क्या उसको कहते हैं, सरू के जो होते हैं ना उसके जो पत्ता होता है बड़ा खूबसूरत हो, बेगम साहब कहने लगी जो गाड़ी के अंदर ले जाते हैं आप तो सरू का दरख्त बड़ा हुआ तो घेट गाड़ी को लगता है, सरू के दरख्त फैलने की वजह से इसको काट दो। तो मैंने ठीक है वीकेंड में काट देंगे, काटना शुरू किया। जब मैंने काटना शुरू किया तो जमीन के ऊपर उसके पत्ते गिरने शुरू हुए, इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन भी था। पत्ते जब गिरने शुरू तो उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उसके हाथ से बड़े, जो जमीन पे गिरने शुरू हुए तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने बेगम साहब को कहा देख इस पत्तों को देख कितने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत है। मैंने कहा लेकिन एक बात याद रख, अब ये कट गए हैं, अपनी जड़ से काट दिए गए, दरख्त से काट दिए गए, ये पत्ते अभी धूप लगेगी इस जमीन में मिल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो फिर मैंने बेगम साहब को कहा, मैंने कहा देख जब इंसान अपने असल के साथ कायम रहता है तो उसका सब्ज़ शराब रहता है, और जिस वक्त असल से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है, जमीन से मिट जाता है और मिट जाता है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं माजरत खाऊंगा, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं की, इल्मी हदीस के ऊपर लुक़्वतुल फ़िक्र की, जनाब लुक़्वतुल फ़िक्र दे रसूल लुक़्वतुल फ़िक्र देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह ये तो बहुत कुछ सिखाएगा। मैंने कोशिश यही की है कि आपका रिश्ता जो है आप अपने अदारे के साथ कायम रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अली वो तेरी पाक जगह है, पाक सरजमीन, पाक शहर, जहाँ तेरे दीन के इल्म के सोते टूटे, जहाँ हुजूर जानुबत उम्मत को आपने अता किया और उनके फैज़ान को दुनिया के अंदर बाकी रखा। ये इस तलबा की बहुत बड़ी तादाद जो कल आने वाले में कोई मुहद्दिस बनेगा, कोई मुफस्सर बनेगा, कोई मौरख बनेगा, कोई असूलों के ऊपर होगा, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर जिंदगी गुजारेंगे। यानी सब के लिए रास्ते आसान कर दे, यानी नेक नीयत के साथ हर मेहनत के पीछे यानी कि इखलास की दौलत अता कर, वो इखलास जो हमने खुद देखा। तेरे नबी का इखलास तो बहुत बड़ा था, तेरे नबी के सहाबा का इखलास बहुत बड़ा था, लेकिन वो इखलास जो हमने देखा हुजूर ज़ानुबत का तेरे दीन के लिए खिदमत के लिए देखा और कुर्बानी के जज्बे दिए, तवक्कुल अल्लाह तेरी ज़ात के ऊपर तवक्कुल का जो मयार था, ये सारा तेरे नबी का फैज़ है जो उन तक पहुंचा, उन्होंने हमको अता किया। यानी उस अजीम इंसान के नक्शे कदम पर हमारे तमाम बच्चों को चलने की तौफीक अता, हमको भी अता फरमा। यानी हमें नफ्स के शर से बचा, शैतान के हिसाब से बचा कर रखा, या नहीं सहब तकवा बना दे, यानी हमारे अंदर की कमजोरियां, यानी हमको अच्छा इंसान बना दे, उसकी रिफ्लेक्शन जो है अच्छाई की लोगों तक पहुंचे, यानी हमारी कमियां हैं दूर फरमा दे। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफ़ना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या हुज़ूर जानुबत के दरजात को दुबारा फरमा, मौजूदा हस्सा वसीयत कामिला अता फरमा,
اور لمبی عمر عطا فرما تاکہ آپ کے سارے خواب جو یونیورسٹی کے پورے ہو جائیں۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کو جو قیادت و سیادت اور مہربانی اور محبتوں سے اور وفاداریوں سے نوازا، جو حضور ضیاء الرحمت نے وصیت کے موقع پر حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ابو حسن صاحب کے بارے میں جو قبلہ پیر ابو الحسنات صاحب کو بتایا تھا کہ یہ تیرا بھائی بازو بنے گا، تیرے لیے رکاوٹ نہیں ہوتا، بازو بنے گا، تیرا مددگار ہوگا۔ اس عظیم انسان جو صاحب بصیرت ہے، جو کہے ہوئے الفاظ تھے یا تو نے پورے کیے، اور آج دارالعلوم کی کو آگے لے جانے میں ڈاکٹر حسن صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا جو کردار ہے، یعنی وہ ازل الشمس سے قبول و منظور ہو، اس کا بہتر بدل ان کو عطا فرما، خیر برکات عطا فرما، عزتوں کا مقام پر فائز فرما، اور یعنی تو اپنی جناب سے رزق عطا فرما، عزت کا رزق بھی دے، علم کا رزق بھی دے، صحت کا رزق بھی دے، محبتوں کا رزق بھی دے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، یعنی ایمان کے ساتھ رکھیں، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد۔ شکریہ۔